الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں IYS اسکول کی جانب سے دوسری جماعت کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور محفوظ ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو کی کتاب کا دوسرا سبق تمام جہانوں کے لیے رحمت پڑھیں گے۔ تمام بچے صفحہ نمبر 13 کھولیے۔ تمام بچے صفحہ نمبر 13 کھولیے۔ صفحہ نمبر 13 کھولنے سے پہلے چند ضروری ہدایات پہ عمل کیجیے گا پیارے بچوں۔ نمبر 1، درس کے دوران ہینڈ ریس نہ کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اپنی درسی کتاب، کاپی اور قلم اپنے سامنے رکھیے۔ نمبر 3، تمام صفحات کے اسکرین شاٹ لے لیں۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے یا سبق کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا اور درس کے آخر میں پوچھ لیجئے گا۔ درس کے دوران ادب و احترام کا خاص خیال رکھیں۔ آئی ہوپ کہ پیارے بچوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیے، آپ کے اسکرین پہ مقاصد آ رہے ہیں۔ سبق کے اختتام پر آپ لوگ اس قابل ہو جاؤ گے کہ سبق کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکو گے، سبق کے مشکل الفاظ کے معنی جان سکو گے اور اپنے پاس لکھ سکو گے۔ پیارے بچوں، سبق کا مطلب جان سکیں گے اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جان پائیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اب تمام بچے اپنا سبق نمبر جو ہے وہ پیج نمبر صفحہ نمبر 13 کھولیے۔ صفحہ نمبر 13 میں تمام جہانوں کے لیے رحمت، سبق نمبر دوسرا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام بچے جو ہے صفحہ نمبر 13 کھولیے۔ صفحہ نمبر 13 کھولنے کے بعد غور سے سن لیجئے گا، اسکرین پہ دیکھ لیجئے گا یا اپنی کتابیں کھول لیجئے گا۔ ایزی یہ رہے گا کہ آپ اپنے بکس کھولیے اور پینسل اور رف کاپی اپنے ساتھ رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں صفحہ نمبر 13 کھولنے کے بعد دیکھ لیجئے گا، تمام جہانوں کے لیے رحمت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک اور جانوروں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آج ہم تھرڈ چیپٹر میں اپنے دوسرے سبق میں تمام جہانوں کے لیے رحمت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سبق میں تمام جہان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک اور جانوروں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں اب ہم باقاعدہ آپ لوگ کتاب کھول لیجئے گا، میں ریڈنگ کرتی جاؤں گی اور ایک بار میں پوری چیپٹر کی ریڈنگ کروں گی، اس کے بعد جو ہے میں ایکسپلین کروں گی۔ جب میں ایکسپلین کرنے جاؤں گی تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے سوالات پوچھوں گی۔ تو آئی ہوپ کہ یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ نیکسٹ چیپٹر یہ پڑھ کر آئیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام بچوں نے اس کو اچھی طریقے سے ریڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں فرسٹ ٹائم اس کو پڑھنے کے بعد سیکنڈ ٹائم پہ میں آپ لوگوں سے سوالات کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ پیارے بچے جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے آئی ہوپ کہ سب نے ریڈ کیا ہے، سب نے پڑھا ہے اس چیپٹر کو، ریڈ آؤٹ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ تو ہم ایکسپلینیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے سوالات کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سارے بچے جو ہے بہت اچھے طریقے سے آنسر دو گے۔ تو پیارے بچوں دیکھیے پیج نمبر 13 میں تمام جہانوں کے لیے رحمت، غور سے سن لیجئے گا، ٹھیک ہے بچوں، غور سے سن لیجئے گا۔ علی نے سفید رنگ کی ایک بلی پالی تھی، اس نے بلی کا نام مانو رکھا۔ آج اتوار تھا، علی سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر اسکول کا کام کرتا رہا۔ وہ مانو کو بالکل بھول گیا۔ رات ہوتے ہی کھانا کھا کر علی سونے کے لیے لیٹا تو اس کے ابو نے اس سے مانو کے بارے میں پوچھا۔ علی ایک دم پریشان ہو گیا، ارے میں تو بالکل بھول گیا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا اور کھانا لے کر مانو کے پاس چلا گیا۔ مانو بھوک پیاس سے نڈال بیٹھی تھی۔ پیارے بچوں علی کو افسوس ہوا، وہ مانو کو کھانا کھلانے لگا۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو ابو نے اسے پیار سے پاس بٹھا لیا اور کہا، بیٹا جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ انہیں وقت پر کھانا کھلانا چاہیے اور ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں اب آپ لوگ پیج نمبر 14 کھول لیجئے گا۔ دیکھیں پیج نمبر 14 میں جی ابو جان مجھے احساس ہے، علی نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ ابو نے کہا، بیٹا
रहमत लिल आलमीन यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानवरों के साथ हुस्न सलूक करते और सबको इसकी तलकीन फरमाते हैं। प्यारे बच्चों, रहमतुल लिल आलमीन का क्या मतलब है? अब्बू जान ने अली से पूछा। रहमतुल लिल आलमीन का मतलब है तमाम जहानों के लिए रहमत। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम मखलूकात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। इनमें जानवरों के साथ साथ चरिंद, परिंद और हशरात भी शामिल है। अली बहुत ध्यान से अब्बू जान की बात सुन रहा था। प्यारे बच्चों, अब पेज नंबर 15 खोल लीजिएगा। पेज नंबर 15 खोल लीजिएगा। पेज नंबर 15 में एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ ले गए। वहां एक लागिर सा ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बिलबिला उठा और रोने लगा। ऊंट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मालिक की शिकायत की और कहा कि वो मुझे भूखा रखता है और बहुत काम करवाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया और ऊंट से अच्छे सलूक की हिदायत की। प्यारे बच्चों, अली को ये वाकया सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। अब्बू जान ने अपनी बात जारी रखते हुए एक दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ एक सफर पर गए। रास्ते में पड़ाव डाला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरत से कहीं तशरीफ ले गए। प्यारे बच्चों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो देखा एक सहाबी ने अपना चूल्हा ऐसी जगह जलाया जहां चींटियों का बिल था। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ये किसने किया। प्यारे बच्चों, अब आप लोग पेज नंबर 16 खोल लीजिएगा। पेज नंबर 16 में देखिए। पेज नंबर 16 में इन सहाबी ने कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुझाओ बुझाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग बुझाने का इसलिए कहा कि कहीं चींटियों को तकलीफ ना हो या वो जल न जाए। प्यारे बच्चों, क्योंकि अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते थे। प्यारे बच्चों, अली को अब्बू की ये बात समझ में आ गई है। प्यारे बच्चों, अली ने पक्का इरादा कर लिया, उसने पक्का इरादा कर लिया कि आइंदा वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेगा और जानवरों के साथ नरमी का सलूक करेगा। प्यारे बच्चों, अब्बू जान ने कहा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमें रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में पैदा फरमाया, जो सिर्फ हम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि हर तरह के जानवरों और चरिंद परिंद के लिए भी रहमत बनकर आए। प्यारे बच्चों, अली ने भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। अब्बू जान के साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और सोने की दुआ पढ़कर आंखें बंद कर ली। प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को ये सबक समझ आई होगी। प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक को मुकम्मल वजाहत के साथ पढ़ेंगे। मुकम्मल वजाहत के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगी।
ٹھیک ہے پیارے بچوں، پیارے بچوں آپ لوگ، پیارے بچوں آپ لوگ دیکھیے واپس آپ صفحہ نمبر 16 پر آئیے، صفحہ نمبر آپ لوگ آئیے 13 پہ آئیے، آپ اپنے اسکرین میں بھی دیکھ رہے ہو اور اپنے بک میں۔ اب آپ لوگوں نے میں وضاحت کروں گی، آپ لوگوں نے میری بات کو غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اپنے پیراگراف کی وضاحت کر کے بتاؤں گی کہ اس سبق میں آپ لوگوں نے کیا کیا دیکھا اور آپ لوگوں نے کیا کیا پڑھا کہ ہمارے پیارے نبی تمام جہان کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ انسانوں، جانوروں، چرند پرند یعنی تمام مخلوقات کے لیے رحمت العالمین بن کر دنیا میں آئے، دنیا میں تشریف لائے۔ پیارے بچوں جب بھی آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ لوگوں کے سامنے پڑھا جائے یا آپ لوگ سنو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ لوگ درود بھیجو گے، ٹھیک ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے پیارے بچوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہیں۔ پیارے بچوں اب ہم ایکسپلینیشن کے ساتھ چلیں گے۔ پیارے بچوں علی نے جو بلی پالی تھی نا بچوں، اس کا رنگ کیا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ مانو تھا، ٹھیک ہے؟ علی نے اپنے بلی کا نام مانو رکھا ہے، جس طرح ہم سب کے الگ الگ نام ہیں، ہمارے گھر والے ہمیں ہمارے ناموں سے پکارتے ہیں، تو علی نے بھی اپنے بلی کا نام مانو رکھا تھا، ٹھیک ہے بچوں؟ اور اس کا رنگ سفید تھا۔ علی اپنے بلی کو پیار سے مانو کہتا تھا، ٹھیک ہے بچوں؟ ایک دن وہ کیا ہوا، علی جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سارا دن کھیلتا رہا، ٹھیک ہے؟ اور بلی کو کھانا پینا دینا بھول گیا تھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ کھیل کود اور اپنی پڑھائی میں اپنی کتابوں میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا اور اس سے بالکل بھی اپنی بلی کا خیال نہیں آیا، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب رات ہوئی تو جب علی سونے کے لیے اپنے بستر پہ چلا لیٹا تو علی کے ابو نے ان سے کہا، بیٹا آپ نے بلی مانو کو کھانا کھلایا ہے کیا؟ آپ نے ان کو کھانا نہیں دیا نا، کیونکہ اس کے بابا کو یاد تھا کہ علی نے اپنے بلی کو کھانا نہیں کھلایا ہے، تو علی کو فوراً یاد آ گیا۔ پیارے بچوں دیکھو نا، جب بھی ہم اپنے گھروں میں جانور پالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی بھوک پیاس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جانور بے زبان ہوتے ہیں، وہ بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جن کو بلی پالنے کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جن کو کتے پالنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنے گھروں میں بکریاں بھی پالتے ہیں، کچھ لوگ گائے بھی پالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پالتو جانور کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ جانور جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم جانور پالتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان جانوروں کا خیال بھی رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں کیا ہوا، تو انہوں نے بالکل بھول گیا تھا، اس کو کھانا پینا دینا بالکل بھول گیا تھا، ان کو یاد ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اس طرح گھروں میں جانور پالیں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ کیا ہوں گے، پیاس سے نڈال ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ نڈال کا مطلب ہوتا ہے پیارے بچوں سست ہونا، یعنی کمزور ہونا۔ دیکھو اگر ہم انسان ہم ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے یا 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے تو کیا ہوتا ہے، ہمیں سستی ہوتی ہے، ہمیں چکر آنے لگتے ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا کسی کام میں، تو ٹھیک ہے؟ تو ویکنیس ہوتی ہے نا، انسان کو کمزوری ہو جاتی ہے۔ اس طرح بلی بھی تو جانور ہے نا، اس کو بھی تو کھانے پینے کی نیڈ ہوتی ہے، جب تو وہ کیا ہو گیا تھا، وہ نڈال ہو گئی تھی، بالکل سست کمزور ہو گئی تھی۔ تو اور بلی کا مالک یعنی علی جو تھا وہ اپنے یعنی بلی کو بالکل بھول چکا تھا۔ پھر کیا ہوا پیارے بچوں، پھر علی کے ابو نے کیا کیا، علی کو اپنے پاس بٹھایا، ٹھیک ہے؟ علی کو اپنے پاس بٹھایا، علی کو اپنے پاس بٹھایا، علی کو اپنے پاس بٹھا کے پھر اسے سمجھایا کہ بیٹا جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جانوروں کے حقوق ہوتے ہیں، جانوروں کو وقت پر کھانا دینا، ٹھیک ہے؟ ان کو وقت پر سلانا، وقت پر کھلانا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو علی نے یعنی اس کو بہت ایکسپلین سے سمجھایا، بہت اچھی طریقے سے سمجھایا کہ اگر ہم جانور پالتے ہیں تو ہمیں ان کے کھانے پینے اور ان کے سارے انتظام کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جانور بے زبان ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح بول تو نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا کیا، علی کے ابو نے اسے اور بھی اچھی اچھی باتیں بتائی، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ پھر کیا ہوا، پھر علی نے جو ہے وہ علی کے ابو نے علی کو کیا کیا، رحمت للعالمین کے بارے میں بتایا، جانوروں کے بارے میں تلقین کی، یعنی تلقین کا مطلب کیا ہوتا ہے پیارے بچوں، نصیحت کرنا ہوتا ہے،
کہ جانوروں کے ساتھ کس طرح حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ٹھیک ہے، رحمت العالمین کون ہے ان کے بارے میں ان کو بتایا، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ علی کے ابو نے ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا، یعنی کہ تلقین کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا۔ پیارے بچوں، جیسے ہی میں نے شروع میں بتایا کہ رحمت العالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی نہ صرف انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے تھے بلکہ وہ تمام مخلوقات، ٹھیک ہے، وہ تمام مخلوقات یعنی مخلوق کے اندر چرندے بھی شامل ہے، پرندے بھی شامل ہے، حشرات بھی شامل ہے۔ اچھا چلو بچوں، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ چرند پرند کسے کہتے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجیے گا، چرند پرند کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا، ہینڈ ریز کیجیے گا، چرند پرند کسے کہتے ہیں؟ چلے کون بتا رہے ہیں چرند پرند کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے بیٹا، ہینڈ ریز کیجیے گا، چرند پرند کسے کہتے ہیں؟ جی انمیوٹ کیجیے گا خود کو۔ فہد بولے بیٹا، انمیوٹ کرے خود کو، جواب دیجیے گا چرند کسے کہتے ہیں؟ میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں سے کہا تھا نا کہ آپ لوگ نیکسٹ چیپٹر اچھے طریقے سے ریڈ کر کے آئے، ابھی میں نے ایک دفعہ ریڈنگ کی، پھر میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایکسپلین بھی کر رہی ہوں۔ تو آپ میں سے کون ہے؟ سعید گل، جی بیٹا سعید گل بتائیے گا چرند کسے کہتے ہیں؟ چرند کسے کہتے ہیں، پرند کسے کہتے ہیں، یا حشرات کسے کہتے ہیں؟ تینوں میں سے کوئی ایک جواب بتا دیجیے گا۔ ایان رضا، جی بیٹا ایان رضا آپ بتائیے، انمیوٹ کرے خود کو۔ جی مس، چرند کسے کہتے ہیں؟ چرند پرندوں کو بیٹا میں نے چرند پوچھا ہے، چرند، ٹھیک ہے، چرند، چ رے نون دال۔ آپ اپنے اسکرین پہ یا بک پہ دیکھیے، پہلا ورڈ آتا ہے چرند، چرند کسے کہتے ہیں؟ اچھا چلو پرند کسے کہتے ہیں؟ پرند بتائیے، پرند پرند پرندوں کو کہتے ہیں، یعنی اڑنے والے جانوروں کو پرند کہتے ہیں۔ اور چرند کسے کہتے ہیں؟ زمین پر چلنے والے جانور، جن کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں، جو زمین پر چلتے ہیں ان کو چرند کہا جاتا ہے، جیسے گائے، ٹھیک ہے، کتا، گھوڑا، بہت سارے جانور ہوتے ہیں جن کو ہم چرند کہتے ہیں، یعنی زمین پر چلنے والے جانور، ٹھیک ہے۔ اوکے عدنان بیٹا آپ بتائیے گا، اذلان اجمل بتائیے بیٹا، خود کو انمیوٹ کیجیے گا۔ اور آپ میں سے کوئی؟ کون سا سوال؟ بیٹا میں نے آپ سے پوچھا چرند، پرند اور حشرات، ان تینوں جانور کسے کہتے ہیں؟ یہ چرند کسے کہتے ہیں، پرند کسے کہتے ہیں اور حشرات کسے کہتے ہیں؟ چرند زمین والے جانوروں کو کہتے ہیں، اور پرند جو ہوا میں اڑتے ہیں پرندوں کو۔ ایکسیلنٹ، آپ نے بہت اچھا آنسر دیا، چرند زمین میں چلنے والے جانوروں کو کہتے ہیں، جیسے کتا ہو گیا، گائے، بھینس، اونٹ، ٹھیک ہے، اور پرند بھی آپ نے بالکل صحیح بتایا، اڑنے والے جانور یعنی جن کے پر ہوتے ہیں، جو اپنے پروں کی مدد سے اڑتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ سوال ہے حشرات، کون بتائے گا پیارے بچوں حشرات کسے کہتے ہیں؟ حشرات کسے کہتے ہیں، کون بتائے گا؟ علی محمد، جی بیٹا خود کو انمیوٹ کیجیے گا اور بتائیے گا حشرات کسے کہتے ہیں؟ 13 بچوں نے ہینڈ ریز کیا ہے، 14 بچوں نے کیا ہے، لیکن جواب کوئی نہیں دے رہا ہے۔ اس کے علی محمد، ایان رضا، خود کو انمیوٹ کرے اور جواب بتائیے گا۔ ٹیچر اشراق کا مطلب نہیں پتا۔ جی بیٹا تھوڑا لاؤڈلی بولیے، تیز آواز میں۔ اشراق کا مطلب نہیں پتا۔ حشرات پوچھا ہے شین رے الف تے، حشرات آسمان پہ اڑنے والے جانور۔ ایکسیلنٹ، بہت اچھا آنسر آپ نے دیا، ویری گڈ، ویل ڈن بیٹا، اس کا مطلب آپ چیپٹر پڑھ کر آئے ہو، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ حشرات زمین میں کیڑے یعنی رینگنے والے جانوروں کو کہتے ہیں، جیسے چینٹا ہو گیا، چینٹی ہو گئی، ٹھیک ہے، بہت اچھا آپ نے رسپانس دیا ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے، یعنی زمین میں۔ اچھا یا پھر میں بتاتی چلوں آپ لوگوں کو چرند پرند، ٹھیک ہے بیٹا،
چرند جو ہے وہ چلنے والے جانوروں کو کہتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں جیسے گائے، بلی، کتا، اونٹ وغیرہ. اور پرند کسے کہتے ہیں؟ اڑنے والے جو اپنے پروں کی مدد سے اڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حشرات کہتے ہیں زمین میں رینگنے والے جانور جیسے چونٹا ہو گیا، چونٹی، یہ بہت سارے، یہ سارے حشرات کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد کیا کیا، جب علی کے والد صاحب جب ان کو باتیں بتا رہا تھا تو وہ بہت اچھے غور سے سن رہا تھا. جیسے آپ لوگ میری بات غور سے سن رہے ہو نا، بیچ میں کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کر رہے ہو، تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ہم ڈسپلن کا خیال رکھتے ہیں، اس میں ڈسپلن بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو علی بھی آپ لوگوں کی طرح بہت اچھا بچہ تھا، وہ بھی بہت ڈسپلن کا خیال رکھ رہا تھا کہ بیچ میں نہیں بولتے، وہ اپنے پاپا کی باتیں غور سے سن رہا تھا. ٹھیک ہے. تو ان کی بابا ان کو بتاتے بتاتے اور بھی بہت اچھی باتیں ان کو بتا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں اب آپ پیج نمبر آئیے 15 پہ. ٹھیک ہے. پیج نمبر 15 پہ آئیے. پیج نمبر 15 پہ آئیے تمام بچے. پیج نمبر 15 پہ آئیے. ٹھیک ہے. 15 پہ کیا ہوا ہے؟ پیج نمبر 15 میں ایک دفعہ نا پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی، میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا ہے ہم اپنے نبی کا نام پورا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا، ایک دفعہ جو ہے نا ایک باغ میں تشریف لے گئے. باغ کسے کہتے ہیں؟ باغ میں جہاں بہت سارے فروٹس کے درخت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو وہاں پہ گئے تو وہاں پر نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا. کس کو دیکھا ہے؟ ایک اونٹ کو دیکھا. ٹھیک ہے. ایک اونٹ کو دیکھا تو وہ اونٹ بہت جو تھا لاغر اونٹ تھا، یعنی کہ لاغر کہتے ہیں بہت دبلا پتلا بہت کمزور سا اونٹ کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں لاغر کا مطلب ہوتا ہے کمزور یعنی دبلا پتلا. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی جو تھے نا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا تھا کہ کون سی جانور کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولی سے بھی خوب واقف تھے. تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دبلا پتلا جو اس لاغر سا اونٹ کو دیکھا نا، تو وہ کیا ہوا، وہ اونٹ جو تھے نا بچوں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرف دیکھ کے بلبلا اٹھے، یعنی بے قرار ہو گئے. یعنی کہ وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے. وہ تڑپ گئے، وہ بے قرار ہو گئے، وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے آلریڈی سمجھ رہے تھے کہ اس اونٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یعنی کوئی مسئلہ یہ مجھے بتانا چاہ رہے. آپ لوگوں کو تو پتا ہے اونٹ بہت مفید جانور ہے. ٹھیک ہے. سواری کے کام آتا ہے، اور اس پہ ہم جب سی سائڈ پہ جاتے ہیں، سمندر کے کنارے پہ جاتے ہیں، ہم اس پہ بیٹھ کے خوب انجوائے کرتے، تصویریں لیتے. اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے سامان لوڈ ڈال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کا جو ہے گوشت بھی کھاتے، یعنی کہ بہت مفید جانور ہے. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو دیکھا تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بلبلا اٹھے، یعنی کہ بے قرار ہو گئے، تڑپ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے. تو پھر کیا کیا، اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا، اپنے مالک کی، جو اس کا آنر تھا، جو مالک تھا، جو اس کو کھانا نہیں دے رہا تھا، جو اس کو پانی پینا نہیں دے رہا تھا، جو اسے بہت زیادہ کام کروا رہا تھا، تو شکایت کی. اپنے مالک کی کس سے شکایت کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور کہا کہ وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور مجھ سے مطلب زیادہ مجھ سے کام کرواتا ہے، مجھے وقت پر کھانا نہیں دیتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ بتائیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ بہت حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے، سب پہ، یعنی کہ تمام انسان، جانور، چرندے پرندے سب پہ یعنی نرمی سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے بچوں کیا کیا، اونٹ کے مالک کو بلایا. ٹھیک ہے. اونٹ کے مالک کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ اپنے اونٹ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا سلوک کرنے کی ہدایت دی، اور ان سے کہا آپ اسے وقت پر کھانا دے دے، وقت پر پانی دے دے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو علی کے ابو نے ان کو مزید جانوروں کے حقوق کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، مزید جانوروں کے بارے میں اور ان کے حقوق کے بارے میں بتایا. تو پیارے بچوں ایک دفعہ کیا ہوا، ایک اور اسٹوری میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. ایک دفعہ جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے ایک سفر پہ گئے. ٹھیک ہے. صحابہ کون ہوتے ہیں؟ صحابہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ باہر کہیں تشریف لے گئے، باہر چلے گئے. ٹھیک ہے بچوں. تو چلتے چلتے ایک جگہ پہ رات ہو گئی. ٹھیک ہے. کیا ہو گیا؟ یعنی چلتے چلتے سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ رات ہو گئی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ پڑاؤ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ قیام کرنا، ٹھہرنا اسی جگہ میں. ٹھیک ہے. اسی جگہ میں ٹھہرنا یا قیام کرنا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے. تو دیکھا کہ کچھ صحابہ جو تھے نا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ لکڑیوں کا جھولا جلا رہے تھے. ٹھیک ہے. لکڑیوں کا جھولا آج کل نا بچوں دیہی علاقوں میں نا، دیہات میں
اب بھی جو ہے وہاں پہ گیس کا کوئی سسٹم نہیں ہے یا سلنڈر جو گیس اویلیبل نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، تو گاؤں کے اب بھی کچھ ایسے علاقے جہاں پہ لوگ جو ہے لکڑیاں جلا کے اپنے کوکنگ کا کام کرتے، کھانا بناتے، جو بھی ان کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہے جو ہم یہاں شہروں میں گیس یا سلنڈر یوز کر کے بناتے ہیں نا، تو دیہات کے لوگ جو ہے وہ لکڑیاں جلا کے اپنی ضروریات پورا کرتے، کھانا بنانا ہوتا ہے، جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہے وہ لکڑیاں جلا کے کرتے ہیں۔ تو دیکھا کہ ایک صحابہ جو ہے نا لکڑیوں کا چولہا جلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں وہاں پاس ہی نا چینٹیوں کا ایک بل تھا۔ چینٹی کا بل کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا زمین پہ جو ہے وہ چینٹیاں جو اپنے لیے گھر بناتے ہیں، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بل سے نکلتے ہوئے یا اپنی خوراک کے دانے وانے لے کے بل کے اندر جاتے ہوئے، اکثر آپ میں سے بچوں نے دیکھا ہوگا۔ تو قریب ہی کیا تھا، ایک چینٹیوں کا بل تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریب ہی جو چینٹیوں کا بل ہے اور ایک صحابی جو ہے وہاں پہ کیا کر رہے، لکڑیاں جلا رہے، ٹھیک ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ آگ کس نے جلایا ہے، ٹھیک ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ آگ کس نے جلایا، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے جلایا ہے، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ میں نے جلایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ آگ بجھا دو، آگ بجھا دو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ پاس ہی نا چینٹیاں جل رہی تھی، جل کے مر رہی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دکھ اور کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیڑا کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، انسان کی تو بہت بڑی بات ہے، اگر جانور دیکھے، چرندے پرندے، تو چینٹی کتنی زیادہ چھوٹی ہوتی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دکھ نہیں دیکھ پائے، ٹھیک ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابی کو کہا کہ آپ جلدی سے آگ بجھا دیں، کیونکہ قریب ہی جو چینٹیوں کا بل ہے اور چینٹیاں جو ہے آگ کی وجہ سے مر رہی ہیں، ٹھیک ہے، آگ کی وجہ سے چینٹیاں جل رہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مخلوق کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پیارے بچوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اس کے بعد کیا ہوا، علی کو اپنے ابو کی ساری باتیں سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے، اس نے بہت غور سے سن رہا تھا اپنے بابا جان کی باتیں، پھر انہوں نے اپنے بابا سے پکا ارادہ کر لیا، پکا والا ارادہ کر لیا کہ وہ آئندہ کیا کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں پیارے بچوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہیے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہوں گے نا جو جیسے چلتے پھرتے کہیں کتا سامنے آ گیا تو چلو کتے کو آپ نے پتھر مارنا شروع کر دیا، تو یہ بہت بری بات ہے۔ جانور بے زبان ہوتے ہیں نا پیارے بچوں، ہمیں کسی بھی جانور کو دکھ نہیں دینا چاہیے، کسی بھی جانور کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، وہ بے زبان ہوتے، وہ بول نہیں سکتے، کتا تو یہ نہیں بول سکتا کہ مجھے نہیں مارو، ٹھیک ہے، تو آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کتوں کو مارتے ہیں، تو میرے خیال ہے کہ یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ کسی بھی جانور کو نہیں مارو گے، چاہے وہ کتا ہو یا بلی ہو، یا آپ اپنے گھروں میں جو جانور پالتے ہو، گائے، اب دیکھو پیچھے بقرہ عید آ رہی ہے نا، تو آئی ہوپ کہ سارے بچے کچھ نے جانور خرید لیا ہوگا یا آپ لوگ جانور خرید رہے ہوں گے، تو یہ سب کرتے ہیں نا، قربانی تو سب کرتے ہیں، تو جب آپ اپنی جانور لے کر آؤ گے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اسے ٹائم پہ کھانا دو گے، چارہ کھلاؤ گے، پانی پلاؤ گے، کیونکہ آپ اپنے جانور سے محبت کرتے ہو نا، تو انسان جب کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو، ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ابھی بقرہ عید پہ اپنے لیے جانور لے کر آؤ گے، اس کی خوب دیکھ بھال کرو گے، ٹائم پہ اس کو کھانا کھلاؤ گے، پانی پلا دو گے، چارہ کھلاؤ گے، اور اس کی خوب دیکھ بھال کرو گے، کیونکہ آپ اس جانور سے پیار کرتے ہو۔ تو اس طرح کیا ہو گیا، علی کو اپنے بابا کی ساری بات سمجھ آ گئی، انہوں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا کہ بابا وہ نیکسٹ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر وہ عمل کریں گے اور ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ کبھی کسی جانور کو تنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا وہ اپنے بلی کو ہمیشہ ٹائم پہ دودھ دیں گے، ٹائم پہ اس کو کھانا کھلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد پھر ابو جان نے کہا، اپنے بیٹے سے کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سانس، ہر سیکنڈ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ یہ کس نے کہا ہے، ابو جان نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں رحمت العالمین کی امت میں پیدا کیا ہے۔ امت کون ہے، رحمت العالمین کون ہے، رحمت العالمین یعنی کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمام جہان کے لیے رحمت بن کر دنیا میں آئے تھے، ٹھیک ہے، تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ تو امت کا مطلب کیا ہوتا ہے پیارے بچوں، ایسی جماعت جو کسی نبی کی پیروی نہ کرے، ٹھیک ہے،
تو یہاں پہ ہم اپنی چیپٹر کو اینڈ کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے آتے ہیں اپنی اسکرین پہ دیکھیے ورڈس میننگ ہے آپ کے, ورڈس میننگ میں دیکھیں, میں پڑھ کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی, اس کے بعد میں کس طریقے سے کام کرنا ہے یہ بھی بتاؤں گی, ہوم ٹاسک آپ لوگوں کو کیا ہے یہ بھی بتاؤں گی. تو دیکھیے پہلا آپ کا لفظ ہے پڑاؤ ڈالنا. پڑاؤ ڈالنا کا مطلب کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ ٹھہرنا, رک جانا, قیام کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ ورڈ ہے آپ کا, آپ کی اسکرین پہ یا آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھ سکتے, امت. امت کا مطلب کیا ہے؟ ایسی جماعت جو کسی نبی کی پیروی کرے, ٹھیک ہے. تھرڈ ورڈ ہمارا آتا ہے تلقین کرنا. تلقین کا مطلب پیارے بچوں سکھانا یا نصیحت کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ ورڈ ہمارا ہے بلبلا اٹھنا. بلبلا اٹھنا کا کیا مطلب ہے؟ بے قرار ہونا یعنی تڑپ جانا. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہمارا ہے نڈال. نڈال کا مطلب یعنی سست ہونا, تھکا ہوا, کمزور دکھائی دینا. اس کے بعد ہمارا لاسٹ ورڈ ہے حسن سلوک یعنی اچھا رویہ, ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک سے ہدایت کرنے کی ہمیں تلقین کرتے, یعنی ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھا رویہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے, تو ہمیں کسی کے ساتھ کبھی کوئی بد کلامی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو, ہمیں سب کو رسپیکٹ دینا چاہیے اور سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. اب نیکسٹ آپ کی اسکرین پہ دیکھیے, اپنی اسکرین پہ آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے گھر کا کام. تو گھر کا کام کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں آپ لوگوں نے اپنی اردو کی کاپی کس طرح مینشن کرنی ہے, جو پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. تو پہلا چیپٹر آپ لوگوں نے, آئی ہوپ کہ سارے بچوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنی کاپی جو ہے مینشن کی ہے. آپ سیکنڈ چیپٹر میں آپ کیا کرو گے؟ سیکنڈ چیپٹر میں آپ سب سے پہلے جو ہے ٹائٹل پیج بناؤ گے. ٹائٹل پیج کس چیپٹر کا بناؤ گے آپ لوگ؟ ٹائٹل پیج بناؤ گے ہمارے تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین کا ٹائٹل چیپٹر بناؤ گے. بہت اچھے طریقے سے بلو کلر سے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ ایک پیج, اس کے اگلے پیج میں جو آپ بہت اچھے طریقے سے نیٹ اینڈ کلین جو ہے آپ لوگ رائٹنگ کرو گے, ٹھیک ہے, جو کہ سمجھ میں آنے والی ہو. اس کے بعد تھرڈ پیج پہ آ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تھرڈ پیج پہ آپ نے بہت صفائی سے ورڈس میننگ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. کیا کرنا ہے؟ الفاظ معنی اپنی اردو کی کاپی میں تحریر کرے. گھر کا کام پھر سے پڑھ کے بتاتی ہوں. سوال نمبر 1 آپ کا ہے, سبق تمام جہانوں کے لیے رحمت کا ایک صفحہ لکھائی کرے. ایک صفحہ لکھائی سے پہلے آپ اپنا ٹائٹل پیج بناؤ گے. ٹائٹل پیج آپ بناؤ گے کس چیز کا بناؤ گے؟ ٹائٹل پیج تمام جہانوں کے لیے رحمت کا ٹائٹل پیج بناؤ گے. ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ لوگوں نے ایک پیج بالکل صاف رائٹنگ میں جو ہے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. اس کے بعد آپ تھرڈ پیج پہ الفاظ معنی اپنی اردو کی کاپی میں تحریر کریں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, ہینڈ ریز کیجیے گا. اگر کسی نے کوئی سوال کرنی ہے تو آپ سوال کیجیے گا.